اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، مقرر کرتا ہے تمہارے لیے اللہ، فی اولادکم، بیچ اولاد تمہاری کے، للذکر، واسطے مرد کے، مثل مانند ہے، حظ الانثیین، حصہ دو عورتوں کے، مثل دو عورتوں کے ایک مرد، مطلب اکائی عورت ہے، مرد نہیں، اور ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں عورتیں، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ 2/3 حصہ لیں گی۔ اگر خالی بیٹیاں ہیں ایک سے زیادہ تو وہ باپ کے ترکے میں تیسرے حصے کی مالک ہوں گی، تیسرا حصہ وہ لیں گی۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے ایک لڑکی صرف، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے ماں باپ کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے، مِنْهُمَا السُّدُسُ، ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس چیز کا جو چھوڑ گیا مرنے والا، اگر ہو واسطے اس کے اولاد، مرنے والے کی اگر اولاد ہے، چاہے اس کے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، اگر اولاد والا مرا ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، دونوں ہے تو دونوں، اور اگر ایک ہے تو ایک، لیکن وہ چھٹا حصہ لیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اگر نہ ہو واسطے اس کے اولاد اور وارث صرف والدین ہوں، تو ماں کے لیے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تیسرا حصہ ہوگا۔ گویا تیسرا حصہ ماں اور باقی باپ کے پاس۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر ہوں واسطے اس کے بھائی، تو پھر ماں جو ہے وہ اس چھٹے حصے کی مالک بنے گی۔ اگر وہ اکیلا ہے تو ماں کو تیسرا اور باقی باپ کو، اور اگر اس کے اور بھائی بہن بھی ہیں مرنے والے کے، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کے پاس رہے گا، اور والدین کی موجودگی میں بھائی بہن وارث نہیں قرار پاتے۔ من بعد وصیت، یہ وصیت کے بعد تقسیم ہونا ہے، یوصی بہا، جو وصیت وہ کر گیا ہو، او دین، یا اس کے ذمہ کو قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ یعنی یہ تمام حصص جو بتائے ہیں، ان حصص کی تقسیم وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرون، نہیں جانتے تم، ایہم، کہ کون ان میں سے، اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے نفع مند ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تقرر کیا ہوا ہے،
فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے علیما حکیمہ، جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، یہ بات یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو وراثت کا معاملہ ہے اس میں جو حصص مقرر کیے گئے ہیں، ان حصص کی خلاف ورزی قانوناً بھی جرم ہونا چاہیے، اور یہ قانونی جرم قرار دیا جانا حکومت وقت کا، جو اسلامی حکومت ہو تو اس کا کام ہے کہ وہ لازم اس کو جرم قرار دے۔ اور والدین اپنی زندگی میں اگر لڑکیوں کو محروم کر دیں، لڑکوں کے اندر اپنا ترکہ تقسیم کر دیں خود، تو یہ بھی قانونی جرم ہے اور قانون کی زد میں آنا لازم ہے۔ حکومت اسلامی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ قانون پاس کرے کہ والدین اپنی بچیوں کی موجودگی میں اپنی زندگی کے اندر جو تقسیم کر جاتے ہیں کہ ہم یہ اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں بچیوں کو حصہ نہ ملے۔ یہ قانونی جرم ہے، شرعی جرم ہے، اسلامی جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی قیامت کے دن قطعاً نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے۔ عجیب یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بہنیں اپنی مرضی سے دے کر گئی ہیں، کہیں زمانے میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ بھائی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے سارا بہن کو دے رہے ہیں۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، یعنی ایک ایسا ڈرامہ رچایا گیا ہے، اصولی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر لازم ہے جن کے حصص ہیں ان کے اندر باقاعدہ تقسیم ہوں۔ اگر یہ اوپر نیچے کیے، کل قیامت کے دن ظاہر ہے یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں اگر چھوڑ کر گئے ہیں، پیچھے جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اگر انہوں نے یہ شرعی تقسیم نہ کی، اس میں اسی طرح اوپر نیچے کرتے رہے کہ چلو کر گئی ہیں بہنیں خیر ہے، تو یہ خیر نہیں ہے، کل قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، نصف آدھا ہے جو عورتیں تمہاری چھوڑ جائیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کے اولاد نہ ہو، یعنی عورت کی کہیں پہلے شادی ہے تو وہاں اگر اس کی اولاد ہے تو بھی یہ خامد جو موجودہ اس کا ہے اس کو آدھا نہیں ملے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی ایک جگہ پہ شادی ہے یا کئی جگہ پہ شادی ہے، عورت کی اولاد نہیں ہے، تو جب وہ مری ہے جو اس کا ترکہ ہے اس میں سے خامد شرعی طور پر، قانونی طور پر جو حق رکھتا ہے وہ آدھا حصہ خامد کا ہے اور باقی کا وہ مالک نہیں بن سکتا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہو واسطے ان کے اولاد اس خامد سے یا کسی اور سے پہلے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو یہ عورتیں جو بھی چھوڑ کر جائیں اس خامد کے لیے جس کی وہ بیوی تھی، اس کو چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4 حصے کا وہ مالک بنے گا، باقی کا وہ مالک نہیں بن سکتا، وہ اور ترکہ اس کا تقسیم ہوگا دوسروں کی طرف۔ من بعد وصیت یوصین بہا، یہ بھی وصیت کے بعد ہے کہ جو اس نے وصیت کر گئی ہوں، او دین، یا کوئی قرض ان کے ذمہ ہو تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم مرد چھوڑ جاؤ، یعنی بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے کسی اور بیوی سے یا اس بیوی سے جو پاس ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہارے لیے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو وہ بیویاں 8واں حصہ لیں گی، بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس چیز سے جو تم نے ترکے میں چھوڑا ہے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ ترکہ تب تقسیم ہوگا جب تمہاری کوئی وصیت ہو اس کو پورا کرنے کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور یا تمہارے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم ہونا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہے کوئی ایسا مرد میراث چھوڑ کر گیا ہے جو یورث کلالتاً، جو کلالہ گیا ہے، کلالہ کہتے ہیں جس کا کوئی باپ ماں میں سے اوپر دادا دادی نانا نانی کوئی موجود نہیں،
اور اس کے نیچے بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی دوتا دوتی کوئی موجود نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا وارث ہے ہی نہیں۔ ایسا شخص اگر کوئی مر گیا ہے اور اس میں وہ مرد ہے یا عورت، کلالہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یعنی کوئی مرد یا عورت کلالہ فوت ہو جائے جس کے کوئی اوپر یا نیچے کوئی موجود نہیں ہے، فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے کوئی ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، کوئی ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، مطلب دونوں نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ان کا موجود ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے جو کوئی ایک ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ لے لے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، یعنی 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک سے زیادہ، اکیلا بھائی یا بہن نہیں بلکہ بھائی بہن ہیں یا بھائی زیادہ ہے یا بہنیں زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو وہ برابر شریک ہیں فی الثلث سے تیسرے حصے کے، جو اس نے چھوڑا ہے اس کا تیسرے حصے کے وہ وارث بن جائیں گے۔ گویا وہ آدمی جو جس کے اوپر نیچے اپنے والدین بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہو، اس اولاد در اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو اس کے بہن بھائیوں میں جو ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے، اب یہ بہن بھائی اس لحاظ پہ آ کے کچھ تھوڑا سا حصہ لیتی ہے، وہ اگر ایک ہے بھائی ہے یا بہن تو وہ چھٹا حصہ لے گا، اور اگر وہ بھائی بہن زیادہ ہیں، وہ چاہے بھائی زیادہ ہے یا بہنیں زیادہ ہیں، تو پھر وہ تیسرے حصے کا مالک بن جائیں گے ان سارے کے اندر۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ بھی اس کی وصیت اگر اس نے کوئی کی ہو تو اس وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، غیر مضار، نہ ضرر پہنچانے والا ہو کسی کو، یعنی اس میں کسی کو اس نے نقصان نہ کیا ہوا ہو کہ اس نے اپنے ترکے کی تقسیم کو خرابی کے لیے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہو، اپنے والدین تبدیل کر لیے ہوں، والد کا نام بدل لیا ہو، یعنی اس طرح کی کوئی قانونی ہچیں جو نکالی جاتی ہیں وہ نہ نکالی گئی ہوں، یا کسی نے متبنہ اپنا بنا کر اس کے لیے وہ سلسلہ کو شروع کر دیا ہو کہ یہ چونکہ میرا بیٹا ہے بنایا ہوا، اس لیے اب میں اس میں سارا ترکہ اپنا تقسیم کر جاؤں گا، بہن بھائیوں میں نہیں جائے گا، تو یہ چیز شرعاً قانوناً جائز نہیں۔ وصیت والا معاملہ بار بار ساتھ کہا جا رہا ہے، وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی آگے مضمون آ جائے گا، بہرحال تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی وصیت کرے گا یعنی متبنہ کے لیے کرتا ہے یا کسی غریب کو، کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی جگہ پر کوئی اس طرح کا کرنا چاہتا ہے تو وہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی شرعاً قانوناً جرم ہے۔ من بعد، یہ وصیت من اللہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص کہا مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں چلتی ہیں، من تحتھا الانہار، نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ میرے بھائیوں، کامیابی کے متعلق دیکھیے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدود کا پاس نہ کیا، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، حج کیے، زکاتیں دیں، مال خرچ کیا، لوگوں میں مال تقسیم کیا، بٹورا، کھلایا، سب کچھ کر گیا، لیکن اگر ان حدود کا پاس نہ کیا تو قیامت کے دن قابو آ جائے گا۔ اگر حدود کا پاس کیا، کوئی کمی کوتاہی اللہ کے حقوق میں رہ بھی گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بندے کے معاملے میں یہ حقوق اگر کوئی رکھ کر چلے گئے تو نتیجہ انتہائی بھیانک ہے، کوئی صورت چھوٹنے کی نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ ان حدود کا پاس کرنے کی توفیق فرمایا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور گزر جائے اس کی حدوں سے، پار کر جائے اس کی حدوں کو، تجاوز کر جائے اس کی حدوں سے، پھلانگ دے اس کی حدوں کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ ایسی آگ میں داخل کر دیا جائے گا جو
ہمیشہ ہے اس کے لیے، اسی کے اندر وہ مستقل رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون